شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دی فضل و کرم نال اللہ دے اس گھر دے اندر جمعہ والے مبارک دن وچ سانوں اتھے آمن دی بیٹھن دی اللہ نے مہلت اور توفیق عطا فرمائی ہے اللہ سادہ بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اللہ ذوالجلال والاکرام دی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے سانوں اس نبی کی امت وچ پیدا فرمایا ہے جس نبی نو اللہ نے سارے انبیاء کا سردار بنایا ہے سبحان اللہ اور ایسی کتاب سارے حصے اور مقدر دے اندر نازل فرمائی جڑی تمام پچھلیاں کتاباں دے علوم دی جامع ہے اور قیامت تک آمن والی انسانیت واسطے راہ ہدایت ہے جامع اور کامل اس وجہ تو بنایا ہے کیونکہ بعد کے اندر اور کوئی کتاب ہدایت نازل نہ کرنی ہے نہ ہوئی ہے اس وجہ تو اس کے اندر انسانہ دی ہدایت دے سارے مسائل کا جواب دے دیتا ہے
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ اور سنت طاہرہ اور تعلیمات ظاہرہ اس قدر اللہ نے جامع انہوں بنایا ہے اور کامل اکمل بنایا ہے کہ آپ کی سیرت اور آپ کا نمونہ بھی ہوں اس امت واسطے قیامت تک کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جڑا مطلق بدلا ہے کس واسطے؟ یہ جڑا مطلق والا ہے قرآن مقدس کے بارے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت ساریا قوموں سر بلند کر دیتا ہے وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اور اس کتاب کی وجہ تو بہت سارے لوگوں ذلیل اور سرنگوں کا جنہاں دا سر بلند ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ دی کتاب کے اعتماد کر کے یقین اور عمل رکھنے والے اور جڑے ذلیل و خوار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جڑے اللہ دی کتاب کو رہنمائی نہیں دے اور فرمایا کہ القرآن حبل من اللہ اے اللہ دی رسی جڑی اللہ نے لٹکائی ہے طرفہو بجد اللہ و طرفہو بہیدیکم ایدہ ایک سرا خود اللہ دے ہاتھ وچے دوسرا سرا اس نے کانو پکڑایا ہے جس نے اس نے مضبوطی نال پکڑ لیا او دعا جہانت کامیاب ہو گیا اور جس نے اس نو مضبوطی نال نہیں پکڑیا وہ خائب و خاسر ہو گیا وہ گھاٹے میں چلے گئے خود اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری محنت آپ دی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیتا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ آپ نے 23 سالہ دور تبلیغ دے اندر لوگوں اللہ کا قرآن سنایا پھر اس قرآن کے سنن کا منن کا نتیجہ کیا نکلے ہے کہ بکریاں دے چرواہے امت دے امام بن کے سامنے آئے سبحان اللہ۔ پھر بلال حبشی ورگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلن زمین تے پیرہ دی آواز اللہ سنائے آسمانہ دے سبحان اللہ۔ قرآن دی اس برکت نام ایسا عشق اور محبت پیدا ہوئی لوگوں دے دلوں میں قرآن کو سکھن دی سونی آواز نال پڑھن دی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خود حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا کے فرمایا کہ قرآن سناؤ انہاں عرض کی تھی وَأُنزِلَ عَلَيْكَ یا رسول اللہ نازل پڑھتے ہو جائے تو سب پڑھو زیادہ سانو سنتے ہیں سکون آسی تو سانو آتے ہو کہ تو پڑھو میں سننا آپ نے فرمایا تیرے بارے قرآن پڑھن دے بارے در حقیقت اللہ نے مینوں آکھیا ہے کہ آپ نے اس صحابی نو قرآن پڑھے سبحان اللہ۔
نام لے کے آگے آپ نے فرمایا سماک اللہ، اللہ نے تیرا نام لے کے آگے تو اس کو آپ قرآن پڑھے میں سنیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف پڑھنا ہی ایسا کمال ہے، پھر انہاں اس تے عمل کر کے بھی دکھا رہے بس قرآن کا نام تو بڑا لے گئے ہیں، لیکن جس نے رہنمائی تے ہدایت لمن کا معاملہ آتا ہے پھر سانوں دوسری کتاباں یاد آ جاتی ہیں۔ وہ فلانے بابے کی لکھی ہوئی، فلانے حضرت صاحب کی لکھی ہوئی، فلانے مولوی کی لکھی ہوئی، اگر یہ بابے کتاباں نہ لکھ دے دنیا کی اسلام کوئی نہیں پھیلنا۔ اسلام کی کتاب قرآن ہے، غیر مسلمان تو اپنی کوئی اور کتابیں نہیں بنیا، بائبل چاہ کے پھرتا ہے، تورات، انجیل، زبور، یہ ساری مذہبی کتابیں۔ مسلمان کی اتنی کے گنی دیے نہیں جنہاں کے قرآن چھپ جاتا ہے۔ اصل مصیبت ٹریجڈی علمیہ اس قوم گئی کہ جیڑی اصل کتاب آئی وہ ساروی کیا پتہ نہیں تھرڈ پتہ نہیں فورتھ پوزیشن تے آ گئی ہے، اول ساڈے بابے ہوتے ہیں۔ یہ مصیبت عظما ہے کہ نہیں ہے اس قوم کا؟ اگر اور کتابوں کی لوڑ ہوتی کہ اللہ آپ نازل کر دیتا کوئی دوسری کتاب، لیکن جدو اللہ نے دروازہ بند کر دیتا ہے نبوت کا بھی کتاب کا بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت بھی دیا کافی ہے، کتاب بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن بھی توڑا ہوتا ہے اسے ساری کتاب نہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کو آواز بولو چاہتا رہتی بہر رب ہمیں بند چکر بلغ ما انزل الیک من ربک، اسے کتاب دی تبلیغ فرماؤ جڑی توڑے وال توڑے اللہ ولو نہ دے۔ یہ دن کا کام ہے کہ میرے باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تو ایک مجلس ایک دفعہ درود شریف کافی ہوتا ہے، لیکن بار بار پڑھنا ثواب ہے، ہر بار پڑھو، 10 نیکیاں لکھیاں جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کیتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتبت لہو عشر حسنات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہو عشر درجات۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی درود شریف پڑھو، رات نو بھی قرآن، دن نو بھی قرآن۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے پاک پیغمبر قم اللیل الا قلیلا، رات نو بھی کھڑے ہوئے کرو میرے سامنے، مگر کوئی پابندی نہیں جو اتنی دیر کھڑا ہونا ہے، مرضی آوے تے نصفہ ادھی رات کھڑے رہے کرو، مرضی آوے تو انقص منہ قلیلا، ادھی رات نالوں بھی مدت کم کر لئی کرو، یہ جے مرضی آوے او زد علیہ، ادھی رات نالوں بھی زیادہ وقفہ بنا لیا کرو۔ اس مدت کا تعین پڑی اپنی مرضی دوتے مناصر رہے میرے پاک پیغمبر، پاوے کتنی دیر بھی کھڑا ہونا ہے، ادھی رات، ادھی نالو تھوڑی رات، ادھی نالو زیادی رات، جتنی دیر بھی کھڑا ہونا ہے او دے اندر ایک کو کم کر دیا رہنا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔
ساری مرضی نال پڑھنا ہے زیادہ قیام کرنا ہے میرے پاک پیغمبر قیام کی حالت کے اندر تساں قرآن پڑھن والے ہو میں قرآن سنن والا ہوں تساں میرے کاری ہو تے میں تہاڈا سامع ہوں جڑے ویلے پوری کائنات سو گئی ہوئے پوری دنیا آرام دے اندر ہوئے پوری دنیا اندھیرے دے اندر ہوئے اس ویلے تساں کھڑے ہونا ہے میرے پاک پیغمبر والو اس ویلے دو سجڑا دیاں جڑے ویلے گلاں ہونیاں جڑیاں سرگوشیاں ہونیاں جڑیاں مناجات ہونیاں جڑے راز و نیاز ہونے میرے پاک پیغمبر الا اشد وطعن واقوم قیلا جتے دن دے اندر تساں دنیا نال مصروف ہوندے ہو دن دے اندر اپنی قوم نو قرآن سنا رہے ہوندے ہو انہاں نال گفتگو محاورہ کلام مسئلے مسائل چل رہے ہوندے مگر جڑے ویلے رات ہو ونجے اس ویلے کلا میں سنن والا ہواں تے کلا محمد سناون والا ہو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے پاک پیغمبر جی سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا سبحان اللہ اے میرے پاک پیغمبر جی إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اساں جیڑا کچھ نازل پہ تواڈے اوتے کرنے آئے یہ کوئی ہولا کم نہیں معمولی معاملہ نہیں قولاً ثقیلا یہ بڑا بھارا کم ہے بڑی ذمہ داری ہے جڑے ویلے پوری دنیا شرک دے اندر لگی ہوئی ہوئے اس ویلے ایک جڑے ویلے توحید دیاں گلاں کرے اس ویلے بڑا بھارا معاملہ ہوندا ہے سنلقي عليك قولا ثقيلا اے بڑا بھارا معاملہ ہے میرے پاک پیغمبر جی مگر اے جویں بھار اساں چلایا ہے اس بھار نو ہولا بھی کرن والا میں آپ ہاں لہذا تساں میری مرضی نال جویں جویں قرآن آندا جائے سناندے جاؤ تے باقی رہیا اس بوجھ تے بھار والا معاملہ اللہ دا واللہ یعصمک من الناس واللوگاں کولوں میں تہاڈی اپنے آپ حفاظت کرنی لوگاں کولوں میں تانوں آپ محفوظ رکھنا ہے اے میرے پاک پیغمبر پتھر دی لگن تے لگن پے تیر تلوار دی آویں تے آویں پے اپنے پرائے بنن تے بنن دیو میرے پاک پیغمبر مگر تہاڈی جان دی حفاظت میں آپ کرن والا اللہ اکبر کم بڑا اوکھا ہوتا ہے نا کہ ساری قوم ساری برادری غیر اللہ دی پوجا پاٹ میں لگی ہوئی ہوئے کہ اتھے آن کے عقیدے سنو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اس گل کا اقرار کر لو کہ کائنات کے اندر اور کوئی معبود کی حاجت روا نہیں سوائے اللہ دے کہ مان جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اس لئے پھر سکا چاچا بھی پتھر چاہ دیتا ہے تبًا لکا یا محمد اما دعوتنا لہذا اس کم واسطے سانو بلایا ہے جناب اس کم واسطے ساڑھے کو ساڑھے پیو دادے آبا و اجداد کا دین چھڑامن واسطے سانو بلایا ہے اس ویلے کم بڑا بھارا ہوتا ہے جس ویلے اپنے بھی مقابل دے اندر آ جائے
اللہ فرماتا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرنی والمکذبین جڑے تم جھٹلا رہے ہیں انہوں تے مینوں ایدواری کلیا کر دیو میں جانا تے جھٹلاون والے جانے جویں بندہ اپنے کوئی بھی مثال ہے جویں کوئی اپنے دوست یا محبوب نو آتا ہے جڑے تیرے نال زیادتیاں پہ کرندے ہیں تو انہاں دی پرواہ نہ کر میں جانا تے اے جانے ول تو جڑے ویلے میں انہاں دے کولوں زیادتیاں دا بدلہ لین لگا اس ویلے تو ول مینوں نہ آکھے جو اللہ انہاں نو کچھ نہ آکھ کوئی حرج نہیں میں معاف کرے نا اللہ فرماتا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ سبحان اللہ اے میرے پاک پیغمبر جی ذرنی والمکذبین تساں میرا کم کر رہے ہو لہذا ہر ویلے ہر لحظہ انکا بِأَعْیُنِنَا تساں ساڑیاں رحمت والیاں نظروں دے سامنے رہتے ہو ساڑیاں امداداں ساڑیاں رحمتاں ساڑیاں برکتاں ساڑیاں نصرتاں ساڑیاں صلوات والے نال ہیں میرے پاک پیغمبر تساں میری توحید دا کم سنائی آؤ میری توحید دا اعلان سنائی آؤ میری وحدت والا مسئلہ سمجھائی آؤ میری توحید تے کبریائی والا عقیدہ سنائی آؤ رہ گئے تواڈے دشمن اے میرے پاک پیغمبر میں وعدہ پیا کرنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اے میرے پاک پیغمبر رسل کو کوثر دیتی ہے سبحان اللہ کوثر یہ تو مطلب ہوتا ہے بہت زیادتی یہ شاید او اللہ تفیل ہے اللہ دا میں کہ ایک شاید نہ کیوں لما کیونکہ میں تو جیڑی شاید دیتی ہے وقت وقت دیتی ہے اس وقت کسی شاید نہ نہیں إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسطورنو علم دیتا تے کوثر نال عمل دیتا تے کوثر نال اصل دیتا فضل دیتا عدل دیتا نسل دیتی تے کوثر نال آل دیتی تے کوثر نال حسن و جمال دیتا تے کوثر نال یا علوم آل دیتا تے کوثر نال جواب و سوال دیتا تے کوثر نال میاں مال تے ماضی تے حال دیتا تے کوثر نال اقبال و اقبال دیتا تے کوثر نال سفر تے حضر دیتا تے کوثر نال نظر تے بصر دیتی تے کوثر نال فکر تے فقر دیتا تے کوثر نال معراج دیتا تے کوثر نال مزاج دیتا تے کوثر نال معیار دیتا تے کوثر نال میزان دیتا تے کوثر نال منوال دیتا تے کوثر نال پیار دیتا تے کوثر نال انوار دیتے تے کوثر نال ادوار دیتے تے کوثر نال ادوار دیتے تے کوثر نال بہار دیتی تے کوثر نال عصب دیتا تے کوثر نال جذب دیتا تے کوثر نال نصب دیتا تے کوثر نال کسب دیتا تے کوثر نال لفظ دیتا تے کوثر نال حرف دیتا تے کوثر نال فضل دیتا تے کوثر نال شرف دیتا تے کوثر نال عین دیتا تے کوثر نال طرف دیتا تے کوثر نال کنارہ دیتا تے کوثر نال سہارا دیتا تے کوثر نال صبر دیتا تے کوثر نال عین دیتا تے کوثر نال سین دیتا تے کوثر نال قرب دیتا تے کوثر نال وجہ دیتا تے کوثر نال بیان دیتا تے کوثر نال اعلان دیتا تے کوثر نال عنوان دیتا تے کوثر نال اتقان دیتا تے کوثر نال حسبان دیتا تے
کوثر نال تعلیم دیتی تے کوثر نال تجمل دیتا تے کوثر نال تفضل دیتا تے کوثر نال تکرم دیتا تے کوثر نال تشرف دیتا تے کوثر نال تفضل دیتا تے کوثر نال تحبب دیتا تے کوثر نال تمدد دیتا تے کوثر نال عطف دیتا تے کوثر نال عطف دیتا تے کوثر نال احسان دیتی تے کوثر نال قرآن دیتا تے کوثر نال نبی بولے تو اللہ کے وکیل ہی یا رب کہ میرا پیغمبر تیرے ہوٹھاں ہلائیں دی میں نو قسم کہ کبھی اللہ کے تمام رکھا زندگی میں میرا پاک پیغمبر تینو تتی واغی لگے کہ کبھی اللہ فرمائے لا اللہ دائے جتھے کوئی میرا نام لمن والا ہو سی میں اس کا ایمان بھی قبول نہیں کرنا جدہ توڑی تائیں سوڑے دا نام قبول نہ کرے انہیں ساری زندگی آدھا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انہیں کافر مروی سی یہ توڑی اگو پڑھنا لے سی محمد رسول اللہ یہ توڑی تیرا تذکرہ سنیا تیرا ذکر بھی نہ ہوئے ساڑھا کوئی ذکر کرے دا بھی رہ جائے ایسا کبھی قبول نہیں کریں دے لہذا تو سب سے کرنا ہے اصل ساڑھی شان دے اندر تو سب ساڑھی شان دے بیان دے اندر اصل اعلان پہ کرنے آئے
دشمنوں کو کبھی عزت نہ مل سی ان شانئک هو الابتر کائنات دے اندر عزت ملن دا اصول کیڑا ہے اللہ تعالی للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا اللہ نے کہا یہ کمال دکھایا ہے پوری دنیا نو محمد دی خدمت چلا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ٹر پہ کچھ فاصلے تھے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہوندی آئی اب آتا فی المذہب اذا اراد الخلاء اب آتا فی المذہب جڑے میں منڑا ہویا کبائے حاجت واسطے آپ تو دور نکل ہوئے آن جڑے میں دور گئے تے بن کے رک گئے یارو انتے تا کوئی آڑ بھی کوئی نہیں کوئی اوٹ بھی کوئی نہیں اور کیویں معاملہ بنے حضرت مغیرہ فرماتے میں کو پیچھا ٹھہر گیا کہ اگے تا اوٹ تے آڑ بھی کوئی نہیں کوئی رکاوٹ والا گھنڈ بھی کوئی نہیں کوئی پردے والی جاہ بھی کوئی نہیں مگر میں جڑے ویلے ویکھیا تے ویکھن نال حیران رہ گیا محمد دی انگلی چلی ایک درخت دور کھڑا ہے انہوں آکھیا عبید عمر اللہ میں اللہ دا رسول تینوں پہ بلینا درخت اپنی جگہ سمیت زمین چرند آیا محمد دے قدمہ جا گیا بل ادھرے درخت والی اشارہ کیتا بل ہور درخت والی کیتا اتنے درخت کٹھے ہو گئے جو کھوٹ بن گیا تے پردہ بن گیا کیڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر فارغ ہوئے انہی طرح انگلی دے اشارے کیتے انہی طرح درخت اپنی اپنی جگہ تے پہنچ اللہ اکبر ایک یہ اللہ آکھے سارا پروگرام فیڈ کر دیتا ہے دنیا دی ہر شاید یہ جڑا میرا پیغمبر ہے نا آخری پیغمبر ان دے اشارے تے چل دیا رہا صرف کائنات ارضی نہیں آسمان دا چند بھی اشارے نال ہو جائے کمال دا مقام اللہ اکبر ایک دفعہ انہوں 1400 صحابہ کرام دی تعداد ایک جگہ کے اندر پڑھاؤ فرمایا ہے والجڑے ویلے وقت ہوئے نماز دا زوئے لوگ آئے صحابہ کرام آڑ کے اندر یا رسول اللہ وضو واسطے پانی کوئی نہیں وضو واسطے پانی کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہیں بندے کو کچھ تھوڑا بہت ہوئے تے لائے آئے ایک بندہ سپیشل لائے کے بدام دے جو مطا آپ نو ضرورت پائے جا اس نے آکھا جی میرے کو تھوڑا جیا بچے ہویا پانی آئے آپ نے فرمایا لیا جڑے ویلے لے اندر آپ نے فرمایا تو بڑا سارا تھال لائے آؤ تست بڑا سارا تو سب کے سکتے ہو ٹپ وغیرہ تھال ہاں تھال تو بازے کو حلوہ بھی پاک جی جی ٹپ وغیرہ بس اگر تھالن حلوے میں آتے رکھے ہویا اس لئے اور کام آن دیا سبحان اللہ چلو حلوہ بھی حلال ہے کھاتا تھا کوئی مسئلہ جی جی سبحان اللہ آجی تھے بھی جو کہتا سے حلوہ بنائے ہویا اے بیٹھا اللہ اکبر ہاں بھائی بس بھی اللہ وقت سے جگہ کوئی بنایا ہے کوئی تھوڑا تھوڑا کام کے بچ جائے کیوں پہ آتے تھے سبحان بھائی توجہ ہے جی انشاء آپ نے فرمایا تھال لے آؤ ہوتے ید دستن غل تھال لے اندہ گرا گرے لے تھال لے
پانی کی قلت صحرا ریگستان اتنے کو موٹر نل کے پمپ تو کوئی نہ ہوتے نا یہ کوئی کو کنواں مل جائے یا چشمہ مل جائے تو اتنی نفری پانی تو جلدی ختم ہو گئی تھا کئی دن میں سفر کئی مہینے میں بھی سفر ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت علیہ دے اندر غل پریشان ہو کے دی پانی کوئی نہیں اصول حدیبیہ دا موقع 1450 بندہ او مشرکان دا نہ منجن دیتا جی جی صلح حدیبیہ ہوئی آئی اس سال بنو تے اگلے سال ہویا یہ اس موقع دی گل ہے کئی دن اتنے پانا پیا پانی بک گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کوئی نہیں آپ نے فرمایا بل مختلف ٹولیاں بنا کے تلاش کرو کوئی مشرق جائے کوئی مغرب جائے کوئی شمال جائے کوئی جنوب جائے تھوڑے تھوڑے فاصلے تے دیکھو کوئی کنواں لب جائے کوئی چشمہ مل جائے جڑے ویلے واپس آئے لوگ کہیں آکھیا کہ کوئی نہیں ملیا کہ ایک ٹولی نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواں ملے مگر وہ سکا ہے کہ سکا کیوں ہے یہ دے وچوں پانی کوڑا نکلنے لگ گیا پہلے میٹھا آبادیاں ہان پیاں جڑے ویلے پانی کوڑا نکلنے لگ گیا پر سارے لوگ نقل مکانی کر گئے کیونکہ ریگستان کے اندر آبادیاں اٹھے ہوئیاں جتنے پانی کا انتظام ہو گیا لوگ چلے گئے جی یارو یہ کوڑا نکل آیا ہے جڑے ویلے کوڑا نکل آیا لوگ چھوڑ گئے ول کڈنا پانی چھوڑ گئے جڑے ویلے کڈنا چھڈ دیتا جائے کنویں دا پانی ول کنواں پانی سکاویں لگ پیندا ہے ول کڈنا بند کر دیندا ہے جڑے ویلے وہ سک گئے تلے کچھ کیچڑ برابر رہ گئی ہے کچھ نمی وغیرہ ورنہ پانی کوئی نہیں تے پانی ہوے بھی ول بھی کوڑا ہونا اے اللہ دے پاک پیغمبر دی ہور تے کوئی شے نہیں ملی نہ کنواں ملیا نہ کوئی ہور چشمہ ملیا نہ کوئی ہور پانی والا بندہ ملیا کوئی انتظام کوئی نہیں پانی کا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ول چلیے اسے کنویں دے سبحان اللہ کتے چلیے اسے کنویں دے اسے کنویں تے چلنا چلو کنواں ہے تے صحیح نا جی یعنی یہ تو سکو ہے کہ چھوڑے سکے ہوئے وہ تو جی کوڑا چھوڑے سے گل نہ چلیے اسے کنویں سبحان اللہ سبحان جڑے لے تشریف لائے گئے کنویں دی منڈیر من دے اتے مر گئے سبحان اللہ آپ نے فرمایا جڑا کچھ کرے کل چلو پر پانی میرے سجے ہاتھ دے اتے پا دیو سبحان اللہ جڑے ویلے ایک بندے نے پایا ہے آپ نے اپنے منہ مبارک دے اندر لے لیا سما مجا فی ول چنگی طرح منہ دے اندر غرارہ شریف فرمایا ہے جڑے ویلے غرارہ کر لے سما مزمزہ فل بہرے ول کنویں دے اندر آپ نے کلی چا فرمائیے جڑے ویلے کلی فرمائیے نہ صحابی بھی بیٹھائی ان کر کے بیٹا پہ آئی جو ویلے آئے جی کنویں دے اندر پانی پہنچدا بھی ہے کہ کوئی نہ آدھا جڑے ویلے قطرے پہنچے کنویں دی تل دے اندر یا پہنچن دی دیر آئی جو پانی ابلن دا شور آیا پانی ابلدا آیا اتنا تیزی نال اٹھیدا آیا جو صحابی آتا ہے میں کپڑے کچھ کے پیچھے دوڑ پیا ایڈا تکھا پانی پہ آتا ہے کہ نہیں میں لوڑ ہی نہ لائے کہ نہیں میرے کپڑے ہی نہ سارے پھر جان کے گلے ہو منے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے پیچھے دوڑن دی لوڑ نہیں پہلے پانی نو چکھ کے مٹھا دیئے کہ کوئی نہیں او صحابی آتا ہے جڑے ویلے میں چلو پر عمل منہ دل کر پایا تے فوراں میں گھٹ بھر گیا میں آکھیا سبحان ظلمن غیرہو اے اللہ دے پاک پیغمبر جی بڑے میٹھے
ایک باری ایک آیا غلام تے روندا آیا ہے صحابی آیا ہے نوجوان اجا شادی بھی نہیں ہوئی ابا جان اور شہید ہو گیا جنگ احد دے اندر بچیاں بہناں بھی ان پیاں جنہاں دی ذمہ داری بھی ہے تے ابا جان اور بہت سارا کرلا چھوڑ کے گئے پریشانی بن گئی کتنے بجے جمعہ پڑھتے ہو؟ 2:30 کیوں آج میں قابو آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ آ گیا رندو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تمہیں پتہ ہے نا جی میرے ابے بھی شہید ہو گئے میں جی اجا اپنی شادی بھی کرنی تے اپنی امشیر گان دی بھی تے کئی چھوٹی شادی تے کامل تے ابے اور اندر ذمہ تا 48 لاکھ دینار دا قرضہ تے باپ تا میرا چھوٹا جی ہے تمہیں پتہ ہے وہ میں تھوڑا جہا پھل تا لگوایا تے یہودی سارے آ گئے دینا قرضہ لینا ہے اور دن اسد اس سال لینا ہے تے پھل تا اتنا ہے کوئی نہ تے تساں ذرا تشریف لایا انہاں باپ وچ تے انہاں یہودیاں نو ذرا سمجھاؤ ہو سکتا ہے شرم کر ونجن انہاں نے آنکھوں کہ بھائی تھوڑا کچھ ہون لے لو کچھ اگلے سال پریشان نہ کرو تے تواڈا کچھ حیا کر ویسے تے میرے آنکھے تے جی مڑدے نہیں گئے وہ نال دڑکے بھی دے دن دھمکیاں بھی دے دن رحمت للعالمین نے مسکرا کے فرمایا تو چل یار باوچ ایک کم کریں یہ لے پھل لے تھے نا کھجیاں دا یہ تو تھوڑی جی جڑیاں ہولیاں ہیں نا کھجیاں ہولی جنسالیاں انہاں دی ڈھیری وکھری لائے جڑی آلہ جنسالیاں قیمتی انہاں دی ڈھیری وکھری لائے سمجھ آئی نا جی آگے یہ لے فروٹاں دی پیٹیاں بھرے گئے ہو ان تو موٹے موٹے دیتا لو چھوٹے چھوٹے کس نبی دے امتی و شرم آنے جائے لوگاں نال دھوکہ کرتے ہیں نبی کی تعلیم کیا ہے اولا مال الگ تے قیمتی مال الگ مہدر جی بھائی نے کہا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا خفیرا غزیرا الى یوم القیامہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خراما سبق روینال چل دے آ رہے ہیں جڑے ویلے بابا دے باروں چھوٹی چھوٹی دیواروں دیا جڑے ویلے دیوار دے کولو آئے اس نے جڑا گلہ بنایا ہویا وہ دے وچوں باہر نکل کے آن کے استقبال کیتا کہ جڑے ویلے استقبال کیتا وال اندر لے گئے تو خوشا خجور دا توڑے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دانے تناول فرمائے تے فرمایا تو جتھے پھیریاں لائیاں ہوئیاں کھجیاں دیاں میں نو اتھے لائے چل یہ ویلے تشریف لے گئے جڑی اعلیٰ نسل کی پھیریاں اکافہ لہا اللہ دے پاک پیغمبر او دے باروں چکر لیندے رہے پھر دے رہے سبحان اللہ یہ بڑے گئے اس پھیری دے اتے تے فرمایا جابر لایا وہ ٹوپا مڑن والا سبحان اللہ اسا ٹوپا سٹے نا وہ سا سٹے دیا لکڑ دے دو سیر دے ٹوپے بڑے ہوئے تو سر ٹوپا سٹے دے ہو اسی چاہ وغیرہ سے ٹھیک سبحان اللہ اس نے لائے آپ نے فرمایا لایا جڑے قرض خائن جنگا زیادہ کر لائے اس یہودی نو پہلے بلا سبحان اللہ جڑے ویلے آیا تے یہودی تنزیہ مسکراہٹ کرندا نے جو دیکھو جناب تھوڑیاں جیاں کھجیاں تے اساڈے تے قرضے بڑے لمبے چوڑے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے سجے اکھ مبارک نال
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اے میرے لاڈلے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اکیلی گزارش کی تھی وہ ویلے بیٹھے ہو سب درود تو پڑی رکھے جی انشاءاللہ ہر ویلے تو اشارہ کرنا اللہ سے بندے ہو. ایک درود ایسی عبادت ہے یہ دنال دو فرشتے مسلسل مصروف ہوندے ہیں. حالانکہ نیکی کرو تو کو لکھتا ہے دعا چپ کر کے بیٹھا رہا مگر یہ دنال دو میں مصروف ہوندے ہیں. یہ نیکیاں لکھتا ہے برائیاں مٹائی سبحان اللہ اسے نیکیاں کمائی رکھو. بیٹھے جی کے گھر رہو نا اللہ دے گھر وہ بخیل نہیں وہ سخی ہے. جن کا ذکر تذکرہ پہ ہوتا ہے وہ رحمت للعالمین. سبحان اللہ ہاں درود پر پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. سبحان اللہ اے میرا پاک پیغمبر ویکھو میں بار حولا کیتا کہ کوئی نہ. سبحان اللہ گل یاد ہے نا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اے میرے پاک پیغمبر کی یہ 12 قول میں نازل کیتے تے اس بار نو حولا بھی میں آپ دی. انما يسرناه بلسانك. اینو آسان سا آپ بھی بڑھایا ہے کہ نال بڑی زبان انور کے ذریعے اور آسان بڑھایا ہے. سبحان اللہ کائنات والے ہو اسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ الگلشن انما امام الہدا سید الورا کاشف الدجا امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین. اللہ فرماندا ہے میں ایڈا اعلیٰ مقام دیتا ہے. میرے محمد دی سیرت ویکھو تے قرآن نال. میرے محمد دی صورت ویکھو تے قرآن نال. میرے محمد دی تقریر ویکھو تے قرآن نال. تبلیغ ویکھو تے قرآن نال. تدہیر ویکھو تے قرآن نال. تشریح ویکھو تے قرآن نال. تفسیر ویکھو تے قرآن نال. توضیح ویکھو تے قرآن نال. تلویح ویکھو تے قرآن نال. تفکر ویکھو تے قرآن نال. تدبر ویکھو تے قرآن نال. تصور ویکھو تے قرآن نال. تخیل ویکھو تے قرآن نال. کرامت ویکھو تے قرآن نال. شہادت ویکھو تے قرآن نال. بصیرت ویکھو تے قرآن نال. شریعت ویکھو تے قرآن نال. طریقت ویکھو تے قرآن نال. حقیقت ویکھو تے قرآن نال. نصیحت ویکھو تے قرآن نال. مزاج ویکھو تے قرآن نال. اصحاب ویکھو تے قرآن نال. ازواج ویکھو تے قرآن نال. اولاد ویکھو تے قرآن نال. بنات ویکھو تے قرآن نال. محمد دی رفت ترقی تسلی تجلی ویکھو تے قرآن نال. محمد الرسول اللہ دا مقام ویکھو تے قرآن نال. محمد دی رفتار و گفتار و کردار ویکھو تے قرآن نال. محمد سارا قرآن نال. کہ قرآن بھرے محمد دی شان نال. فرمایا أعطيناك الكوثر. اے میرے پاک پیغمبر جی اسد نو کوثر عطا فرمایا ہے. کوثر عطا فرمایا ہے. ایک کوثر ہے جو ہر شے ود ود دیتی
جڑے بندے نے ایک باری اودے وچوں پی لیا کوشش کرو اللہ سانو نصیب کرے آمین آمین فمن شرب منہ جڑے بندے نے ایک باری اودے وچوں پی لیا لم یزما بعدہ ابدا ولیا ابد الاباد دوڑی اس بندے نو کوئی پیاس نہیں لگنی اللہ سیاں جڑے ویلے دساں تے بھکھاں تے لائے ونجیاں تیرے سونے نبی دے دستے مبارک دے نال حوض کوثر دا پیالہ جڑے ویلے پیونا پیاس دا اودے نال لائے ونجنی ہے ول جنت دے دے جنت دے دودھ جنت دیاں نہراں جنت دے شراب طہور جنت دے ماکھی دے شہد اے کہے پیونے ہیں جڑے ویلے پیاس بھی نہیں لگنی ول جنت دیاں اے لذت کہیں حاصل کرنیاں تے کہے پیونا ہے جڑے ویلے حوض کوثر دا پیالہ پیون دے نال اللہ سایاں ول بعد جبریل کوئی نہیں لگنی ول جنت دے اندر ماکھی کون پیسی جنت دا دودھ کون پیسی جنت دے زنجبیل دے چشمے کون پیسی جنت دے کافور دے چشمے کون پیسی ول جڑے ویلے تے بھی کوئی نہیں لگنی اللہ قرآن دے اندر آندا ہے میں تہاڈی تے نہا دیونی ہے محمد دے دتے پیالے نال مگر جنت دے اندر جڑی شے تانوں دیونی ہے او تہاڈی تے نہاون واسطے نہیں آونی لذت للشاربین او صرف ذائقہ وٹاون واسطے ہونی ترے تہاڈی اٹھائی لے لگدی فمن شرب منہ لم یزما بعدہ ابدا اللہ کرے نصیب ہو جائے آمین آمین سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اتھے اتھے ہر شے محمد کی خدمت دلانا دیتی سبحان اللہ ایک صحابی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا غلام ایک نوجوان غیر شادی شدہ ہے نائت عبد الرحمن بن صخر اس نو لوگ اس نام نال نہیں جان دے ایدی کنیت نال جان دے ایدی کنیت اللہ دے نبی رکھی آئی ابو حریرہ سمجھ آ گئی والد صاحب فوت ہوئے تو اسلام قبول کیتا ہے جڑے ویلے اسلام قبول کر کے آئے گھر دے کر آئے امی جان نو خبر پہلے پہنچ چکی یہ خبریں بڑی جلدی پہنچ گیا فلانا بندہ اسلام قبول اچھا پیو دادے دین چھوڑ گیا یہ بڑی گل جلدی پھیلتی ہے اجڑے ویلے مائی گٹھڑی نو بن کے کہیں آنکھے تیرا اکلوتا پتر ہوئی نعوذ باللہ بے دین ہو گئی اچھا اج آتا نہ کہا جڑے ویلے حضرت عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر داخل ہوئی اگو امی جان بڑی ناراض ہے میں سنیا جو تم اپنے بزرگاں تے بابیاں دا دین چھوڑ کے آئے جنے جیا تو سب ٹھیک سنے جنے والی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آئے جنے جی تو سنے بھی ٹھیک سنے جنے والی میں تیرے گھروں نہ کچھ کھاونا ہے نہ پیونا ہے بھکیاں مر وجنا ہے ورنہ ان کر اس دین کو توبہ کر دے اپنے پیو دادے والے دین تے واپس آ میں یہ بھوکی مر گئی سارے لوگ اکثر اے نوجوان نے جے اپنی ماں نو مار دیتا وہ دی گل نہ منی تے انہوں بھوکیاں مار ول کیٹی تیری لوگوں میں بدنامی ہو سی
بدنامی تو بڑی ہو سی لیکن گل ہے امی جان کلی او لا تقلی سبحان اللہ کھا تے پاویں نہ کھا کلی او لا تقلی واللہ لا اترکن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں محمد کا دین نہیں چھوڑ لیکن دل وچ پریشانی گل تا اما ٹھیک کی تھی بدنامی تو لگ سی دین ہی نہیں چھوڑ سکتا ان کے کہا سوچ سوچ کے گل دماغ میں چاہیے توجہ ہے جڑے ویلے وہ گل سوچ لئیے واپس کروں مڑ گئے سچے گئے دربار عالیہ کے اندر بارگاہ نبوت کے اندر روندے روندے اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھے ما یبکیکا سبحان اللہ اے ابو ہریرہ ہن تک آئے گھر تے روندا کیویں آ گئے سبحان اللہ جنے یا رسول اللہ بڑی خوشی آئی دین قبول کرن دی مگر جڑے ویلے میں گھر گیا میری والدہ نے مینوں دھمکی دے دتی ہے جو دین چھوڑ اچھا بس کیا آکھے جنے جی اس مینوں نال اے بھی آکھیا ہے جو میں روٹی بھی نہیں کھانی پانی بھی نہیں پیونا سبحان اللہ ورنہ چھوڑ کے آئے سارا دین اچھا دھمکی تو بڑی سخت ہے وال تم کے آکھے جنے یا رسول اللہ میں اما جان نتاق کے آیا کلی اولا تاکلی واللہ لا اترکنا دین محمدی میں انہوں تا چکتا جواب دے کے آیا مگر پریشانی بڑی اچھا والدور کے جمعے چھوڑیا میں جانا جو کہ میری اماں نوی اللہ ہی دیکھ دے رہا اچھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ مبارک اٹھائے تے فرمایا توجہ کریا جڑے ویلے انہیں ہاتھ اٹھائے دعا واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے دوڑ پہ آیا اپنے گھر والے پاسے راہ تے آون والے بندے پوچھے ابو ہریرہ کیوں دوڑدا جا رہے جڑے میں عرض کیتی آئی دربار رسالت وچ اپنی ماں دی ہدایت دی میرے محمد نے ہاتھ اٹھائے دعا واسطے میں بجدہ کوئی بنا گھر دے اندر جو میں من کے دیکھنا چاہنا میں پہلے پہنچنا کہ محمد دی دعا پہلے قبول ہو یہ دے یقین ہو میں نا دعا سکر لی اوکھی کائی دی جڑے ویلے گھر گئے اندروں کنڈی لگی ہوئی ہے کنڈی کھڑکائی ہے امی جان نے آکیا پتر پاری پیر ٹھہر ون میں غسل پہ کرے لباس بدل کے کنڈی آڑ کے کھولیے اس ویلے حضرت ابو ہریرہ اندر داخل ہوئے پوچھ دے آئے امی جان کیوں غسل پہ کرے لے آئے یعنی میں سوچا ہے تیرے ونجن تو تھوڑی دیر بعد میرا ہکو پتر اینو نمور آئنگی تو جڑے نبی دا کلمہ پڑھ رہا ہے منو بھی اسے دا کلمہ پڑھ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے کہ کیتا ہے ان طرح کے معاملات دنیا کائنات کی اشیاء دے اندر رکھی ہیں اللہ سبحان
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے مدینے دے اندر ہان مکے دی یاد بڑی آندی آئی اپنا وطن جو آئی تے فرمایا ایک باری فرمایا یار چاچے دنال کا بیندن تجارت واسطے انہاں کے بھی روح تجھے کوئی نہ نگرانی اللہ اپنے نال رکھ دے ہم رستے دے اندر انجویا بھئی نہ کیا بھئی پڑھاؤ کریے دوپہر تک ہے موڑا کم اسان کو تھوڑا کھا پی بھی لیتا میں جانور بھی ساں کر لیتے بیٹھ گئے کچھ فاصلے تھے اتھائی جنگل وچ پہاڑیاں سہرام ایک جھگی دی آئی تو کیسے دے دے ہو جھگی سے بابا ٹھیک بعد لفظاں دا رولا پایا بھی نا کٹیا ایک جھگی دی او دے وچوں نا ایک راہ عیسائیاں دا مولوی بڑا بڑا کتاب چاہیے دوڑتا حدیث ترمذی دی وہ آندن کہ انہیں اٹھا دو تو ٹکتا میں بلانا دو تو چھلانگا مرندہ سبحان اللہ جڑے ویلے آیا قافلے دے اندر اس ویلے کتاب کھولی تے سارے قافلے آیا بیچریا والویدہ ویدہ دا یار جتنے ہو تو سارے ہی ہو یا کوئی اور بھی رہے گئے قافلے بچوں سارے یہ بیٹھے ہو جڑے انہاں آکھیا نہیں جناب ایک بچہ ہے جڑا لوکاں دے وچ نہیں پاندا او ذرا کھلے آؤ کے بابا اچھا او فلانی جھاڑی دے تلے بیٹھا ہو جائے او اتنی کتاب لائے کے او داہی لگا گیا ہے ویتارے چہرے وال ویتارے ہتھاں وال ویتارے پیراں وال قمیض ہٹا کے بھی دیکھیے مہر نبوت دی جڑے ویلے ساری نشانیاں ویکھ لئیاں اس ویلے قافلے دے اندر آیا تے آکھن لگا اے بچہ کئی دے نالے انہاں کہ جی شیخ ہیں ساڈے قافلے دے سردار ابو طالب اے انہاں دا بھتیجا ہے انہاں دے نال اچھا وکھریاں کر کے انہاں نوں آکھن لگے اگا نہیں بنا اس بچے نو اگا نہیں لے کے وینا یہودیاں لے یمن والے علاقے اتھوں انہوں لے کے واپس چلے جاؤ انہاں کہ کیوں انہاں کہ تانوں پتہ کوئی نہیں اس ساریاں نشانیاں میں سنجان نہیں جڑے ویلے تہاڈا قافلہ واقعی وچ داخل ہو رہے اس ویلے میری اس کٹیا تے غار دے اندر ایک زلزلہ جہا پیدا ہویا میں جلدی نال باہر نکل کے ویکھیا کہ معاملہ بن گیا ہے مینوں نظر آیا تہاڈا قافلہ آندے ہویا اللہ دی ذات دی قسم ہے او سردارا تساں ما مر من حجر ولا شجر الا سجد له میں کہتا رہا جڑے پتھر یا درخت کول وی قافلہ لگدا نہیں اس میرا قافلہ اس دے گزرن دے نال درخت یا
تسا سارے قافلے والیاں دا کھانا میں پکاونا سبحان اللہ حالانکہ مولوی کا انو سب کھٹو کر نہیں لیکن اس آگیا سارے قافلے دا میرے واسطے اے راہ دے حالی یہ بچے آئے پتہ نہیں پالے گھومن تک میں جیندہ راسا کے نہ راسا لیکن اللہ دے کاغذ لکھیا جائے کہ میں او دے خاتم النبیین دا اکرام ضرور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا فرمایا اے میرے پاک پیغمبر زبان بھی آلہ لکھنا بھی آلہ بصارت بھی آلہ بصیرت بھی آلہ سماعت بھی آلہ سننا بھی آلہ دیکھنا بھی آلہ عین بھی آلہ سین بھی آلہ سیرت بھی آلہ طبیعت بھی آلہ اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے اللہ فرماتا ہے سن لو سنن والے ہو والنجم اذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى گل انج بنی ایک صحابی ابو داؤد کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ نوجوان آپ بھی صحابی تے ابا جی بھی دو میں باپ بیٹا صحابی تے عرب دے اندر تو پتہ ہو سی لکھنا پڑھنا بہت گھٹ ہے کہیں نو لکھنا پڑھنا آندا اکثر امیین لو ان پڑھ سبحان اللہ وہ آتے ہیں میری عادت بہا کنت اکتب کل ما اسمع من رسول میں جیڑی شے سندا آپ دی محفل دے اندر بیٹھ کے آپ جو کچھ بولنا میں سارا کچھ لکھ لیندا تے کیوں لکھ لینا مرید حفظہ میرا ارادہ اے ہونا جو بات اندر تسلی نال میں یاد کر لئی سا میں حافظ الحدیث بن جاؤں کتنیاں گلاں آپ فرمائیں میں ساریاں ایک دن انجو ہے فنہدنی قریشن کچھ قریشی نوجوانہ نے مینوں روکیا ہے اے عبداللہ یار ہر ویلے ہر گل نہیں لکھی ہوندی ہر ویلے بھی ہر گل دین تے شریعت نہیں ہوندی ہر ویلے بھی ہر گل نہ لکھی کر یتکلم فی الغضب والرضا کہہ ویلے اللہ دے پیغمبر غصے چوندن کہہ ویلے راضی بازی ہوندن تو غصے دیاں بھی لکھ لینا ہے خوشی دیاں بھی لکھ لینا ہے کمی دیاں بھی لکھ لینا ہے ساریاں تدین نہیں ہوندیاں سمجھ آتی کوئی توجہ کرے یار توجہ کرے انہوں جو آدھا انہاں کیا جڑے ویلے لوگاں نے مینوں اے گل کیتی فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ میں لکھنا چھوڑ دیتا ول میرے دل میں خیال آیا مینوں لوگاں دی گل تے نہیں آنا چاہیے خود آپ کو پوچھ لینا چاہیے میں خود آپ کو کیوں نہ پوچھا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں ہر ویلے ہر گل نو لکھیا کراں بعد وچ پکایا کراں یا نہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کیوں کہ جی بعد ویلے لوگ آدھر غصے دی عالم ہوندا ہے بعد راضی بازی ہون دی حالت ہوندی ہے تے آدھے ہیں ہر ویلے ہر گل دین شریعت نہیں ہوندی ہر گل نہ لکھی کر اللہ دے پاک
الذی لا یخرج منہ الا حقا اللہ دی ذات کی قسم ہے میں جیڑے ویلے بولا میں جتنا بولا میں جیڑے حال نال بولا میرے منہ وچ سوا حق دے کچھ نہیں نکلدا سبحان اللہ اجن کا قصر رہ گئی سبحان اللہ جڑے جی خطبہ ہی ہو ویسے یہ اللہ خطبہ سبحان اللہ اللہ تے بندو خطبے دی کسر تے میں کڈی بیٹھا خطبہ سنی دے پیچھے باقی جمعے والا خطبہ تو میں پڑھنا نا تقریر تو بعد اذان تو بعد ہوندا کہ نہیں ہوندا کیوں دی چھٹی نے نہیں پڑھنا تو اس کو سن لو ہے نا سبحان اللہ ٹھیک بول ہاں جی کتیا گیا ہاں اللہ دے پیغمبر دا بولنا حق ٹرنا حق بیٹھنا حق سننا حق سپنا حق لگنا حق ہسنا حق رونا حق بولنا حق تولنا حق سوچنا حق تفکر حق تدبر حق تصور حق تخیل حق محمد سارا حق قرآن سارا حق تے اللہ سارا حق اللہم صلی اللہ اسم محمد و جسم محمد عزم بزم جزم نظم محمد و رزم محمد سنت محمد و ملت محمد حجت ظاہرہ ملت طاہرہ ملت کافرہ حکمت بالغہ حکمت طاہرہ ملت غالبت فاقیت قابرت کبیرت اللہم صلی اللہ قبر فرح محمد شرح صدر محمد روضت قبر محمد نظر نظر محمد نزور محمد سرور محمد فکر محمد تصور محمد صورت محمد سیرت محمد طبیعت محمد عزم حسب نسب جذب قصب محمد بلد بلد جلد جلد محمد جسم روح وضوء خشوع محمد اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سفارت محمد انذار محمد اقرار محمد تبشیر محمد تنویر محمد تقریر محمد تصویر محمد فضل عدل نسل وصل محمد تق جسل محمد ید خط جد حد محمد اللہم صلی اللہ رکبت محمد خطبت محمد عروت محمد اسوت محمد قدوت محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد اہل محمد جمال محمد کمال محمد اللہم صلی اللہ نظم نظام محمد امامت امام محمد قیام مقام محمد مقیم مقام محمد اللہم صلی اللہ قلب حلب جلب محمد اللہم صلی اللہ دعائے وفائے حجائے ادائے ردائے لکھائے رنائے محمد اللہم صلی اللہ من ہوا ازکانا اتقانا اصفانا اجلانا اہلانا اولانا مولانا محمد اللہم صلی اللہ شان محمد رتبت محمد خطبت محمد آس محمد ورأس باس محمد اللہم صلی اللہ عطف قطف وجہ رسل لسان محمد اللہم صلی اللہ بزم نظم صلاة محمد وعدت محمد وقومت محمد سجدت محمد اللہم صلی اللہ جواب سوال محمد ماضی حال محمد یول مال محمد جمال کمال محمد حسن حسن محمد رسل وجہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وبارک وانعم واکرم کما صلیتا وسلمتا ورحمتا وبارکتا وانعمتا واکرمتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سعید خان ملتانی جانشین امام انقلاب عصمت اللہ خان ملتانی پیچھے گڑی بیٹھ لے صحیح ملتانی
زندہ باد